قوم کی شکل میں ڈل سکے، نہ ہم میں کوئی جذبہ رہا ہے، نہ ہم میں کوئی یہ تصور ہے، زیست کا تصور باقی بچا ہے ہمیں۔ ان حالات میں اگر یہ ٹوٹتا ہے، آخری سرزمین تو رہے گی، ہم اور آپ تو رہیں گے، اس کے کہاں جائیں گے ہم؟ کس کا حصہ بنیں؟ کسی اور کا حصہ بنیں گے، خود تو نہیں کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی اور کا حصہ بنیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کی چوائس تو وہاں نہیں ہے کہ آپ سے رائے لیں گے کہ صاحب آپ کس کے غلام بننا چاہتے ہیں، جو بھی زور ہوا آپ اس کے غلام بنیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چلو یار، اب تو اس کی جوتی جو ہے کم از کم وہ پوچھ والی جوتی ہے، اس کا تلا جو ہے بڑا پتلا ہے، سر پہ پڑتا ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا، کچھ عادی سے ہو گئے ہیں، یہی جوتی صحیح۔ کوئی اگر 11 نمبر کا اتنا جوتا آیا جس میں وہ کلیاں بھی لگی ہوئی تو کھانا خراب ہے، اور خاص کر مجھ جیسے آدمی کے جس کے سر پر بال بھی نہیں ہے۔ تو اس دن سے اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو جب ہم کسی اور کی گود میں چلے جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ شاید ہم میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ہماری سیاست جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی لاشعوری طور ہوا ہے، باقاعدہ شعوری طور پر ہمارے رینکس اینڈ فائلز کے اندر باہر کے آدمی گھسے ہیں اور انہوں نے دانستہ طور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی ڈویژن کی کال دیں گے کہ آپ 2 سے 4 ہوں، 4 سے 8 ہوں، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں لبے کہیں گے، لیکن یونٹی کال اگر آپ کو دیں گے تو لوگ سنی انسنی کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ باہر کا جراثیم ہے، یہ باہر کا بیکٹیریا ہے، باہر کا وائرس ہے جو آ کے ہمارے اندر گھسڑا گیا ہے۔ اسی دفعہ میں وہاں انگلینڈ میں تھا، جی ایس این والے لڑکے وہاں آئے تھے، تو میں نے ان کو بھی یہ کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، تمہارے اور بلوچستان کے نوجوانوں میں یہ آئی ایس آئی والوں نے بہت سے لوگ گھسیڑ دیے ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہو۔ تو انہوں نے کہا ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا ان کی ایک نشانی ہے۔ انہوں نے کہا؟ میں نے کہا جس نے یونٹی کی مخالفت کی اس کو آئی ایس آئی کا آدمی سمجھو۔ میں نے کہا کوئی سندھی نیشنلسٹ، کوئی بلوچ نیشنلسٹ یونٹی کی مخالفت نہیں کرے گا جب تک کہ یہ ان کا ایجنٹ نہ ہو۔ میں نے کہا یہ ان کی ایک پکی نشانی ہے، اور یہ مجھ سے لکھ کے لے لو، اور میری جگہ پر اگر تم نے قسم کھائی تو کھا لو قسم، میں اس کا ذمہ دار ہوں، قیامت میں بھگتوں گا کہ بولو کہ یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے۔ اب تعلیمی اداروں کا جو ذکر کیا کہ ہم سہولتیں موجود نہیں، صاحب آپ سہولت کی بات کرتے ہیں، یہاں تو دانستہ طور ایک جاہل نسل پیدا کی جا رہی ہے۔ آپ کو تمام مراحل دی گئی ہیں نقل کرنے کی کہ امتحان میں بیٹھ کے آپ نقل کریں۔ میں آپ لوگوں کو برا، اگر آپ کی جگہ پہ میں ہوتا طالب علم اور مجھے اس وقت یہ سہولت ملتی تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا۔ یقین کریں ہر طالب علم کے پاس یہ ہے کہ وہ اگلی کلاس میں جائے اور آسانی سے جائے، اور پڑھنے سے گریز جو ہے وہ طالب علم کی فطرت ہے۔ بہت کم طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو شوقیہ پڑھتے ہیں، ورنہ اگر اس کو یہ موقع ملے کہ بھئی بغیر پڑھے ہی وہ ملا بن جائے گا تو وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں، وہ دوڑتا ہوا جائے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ آپ کو یہ تمام سہولتیں دی گئی کہ یہ ڈھونڈتا پھرے، اس کو لفظ ملے نہیں کہ بھئی یہ انگلی ہٹی کہاں سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا، پرچہ وہ ایسے ہی دے کے چلا گیا، اس کو وہ نہیں ملی جگہ کہ کہاں سے اس نے نقل کی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کا مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی قسمت کا مذاق کر رہا ہوں، میں اس ملک کی قسمت کا مذاق کر رہا ہوں۔ تو یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک جاہل قوم پیدا، یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹی جو ہے ان کو کوئی سہولت نہیں۔ ابھی تک آپ یونیورسٹی بنی، آپ کرسیوں کو رو رہے ہیں، غضب خدا کا۔ آپ یونیورسٹی بنی، آپ رجسٹریشن کو رو رہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی بنی ہے، آپ لائبریری کو رو رہے ہیں، آپ فنڈ کو رو رہے ہیں۔ باقی آپ جگہ جا کے دیکھیں، کئی کئی یونیورسٹیاں بنی ہیں، آپ کی ایک لنگڑی یونیورسٹی بنی ہے، اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ۔
وہ تو کب ان کے گھر سے لد چکی ہے بھائی. مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کر آپ کے ساتھیوں سے کہ بلوچستان کے ایتھنک ٹینشن جو ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے. اور ایک چیز میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر وہ شخص جو بلوچستان کے سود و ضیاع میں آپ کے ساتھ شریک ہے وہ بلوچستانی ہے، اور آپ اس سے بڑھ کر بلوچستان نہیں ہے، وہ پورا حقدار ہے آپ کے ساتھ بلوچستان. لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ بلوچستان کے سود و ضیاع میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اگر بلوچستان کے سود و ضیاع میں شریک نہیں ہوتا ہوں تو مجھے بلوچ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ حقدار نہیں ہوں. میرے خیال میں نے وقت آپ کا کافی لیا، اور ویسے میرا ربط بھی کچھ ٹوٹ گیا آپ کی تالیوں کی وجہ سے، کیونکہ تالیاں کافی عرصہ ہوا میں نے سنی نہیں تھی، پہلی دفعہ سنتا ہوں تو بہت ہی خوش ہوتا ہوں. آخر میں آپ سے یہ ایک درخواست کروں گا، وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اور اس سرزمین کی خاک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں جو آپ پر بحیثیت نئی نسل کی عائد ہوتی ہے. اور یہ مت بھولیں کہ آپ آج تاریخ کے سامنے جواب دیں. کل مورخ جو آپ کی تاریخ لکھے گا وہ آپ سے پوچھ کے نہیں لکھے گا، آپ کے کردار کو دیکھ کے لکھے گا. اپنے آپ کو کوئی ایسا مقام اس تاریخ میں دیں جس پہ آپ کی آنے والی نسل فخر کر سکے، یہ نہ کہ وہ آپ دیکھ کے شرمندہ ہو. یہ گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے افسوس کرتا ہوں. اسپورٹس ایوارڈز ہیں، ان کو دینے کے لیے میں زحمت دوں گا بی ایس او کے جنرل سیکرٹری ثنا بلوچ صاحب سے. ہمارے یونیورسٹی کے کرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن رضا زہری. رضا زہری رضا زہری. اس کے بعد فضل رند فٹ بال کے لیے، سعید احمد منگولزئی سنوکر چیمپئن، پیرداد ٹیبل ٹینس، اور نور نبی فٹ بال کے لیے. جی میں اپنے سینئر یونٹ سیکرٹری سعید مینگل سے گزارش کروں گا کہ سردار طولہ صاحب کو اپنی طرف سے شیلڈ دیں یونٹ کی طرف سے. سعید مینگل. شرکت میں ایسا